غالباً پچھلے سے پچھلے اتوار میں نے عمل بتایا تھا ڈوبی ہوئی رقم واپس لینے کا، یا کسی کو اپنے قرض دیا ہے تو اس کی واپسی مشکل ہو گئی ہے یا ناممکن نظر آ رہی ہے تو وہ قرض واپس لینے کا، اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کسی نے فراڈ کر کے رقم ہتھیا لی ہے تو وہ واپس لینے کا۔ تو اس کو وہ رقم واپس لینے کا جو عمل میں نے بتایا تھا وہ عمل تھا جلالی، سورۃ انعام کی آیت نمبر 45، فَقُضِیَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ، یہ والا عمل میں نے بتایا تھا۔ اور الحمدللہ میں نے اس عمل کے ساتھ مکمل وضاحت بھی کی تھی کہ یہ عمل اگر پورے یقین کامل کے ساتھ کیا جائے تو پھر دو کام ہوں گے، یا پیسہ واپس آئے گا، یا جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، وہ بستر پہ ہوگا یا پھر 5 فٹ زمین کے نیچے ہوگا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں پچھلے 22-23 سال سے اس آیت کو چلا بھی رہا ہوں، آزما بھی رہا ہوں، تو جو اس کا فیڈ بیک آتا ہے وہ پڑھ کے سن کے انسان جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ تو میں نے جب یہ عمل بتایا تو اس کے 2 یا 3 دن کے بعد ایک خاتون کا وہ کومنٹس تھے، میسج تھا، وہ سوشل میڈیا میں مجھے دیا کہ اس نے کسی کو 10 لاکھ یا 15 لاکھ روپیہ دیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب میں نے 2 دن پہلے یہ تلاش چینل پہ یہ عمل آپ کا دیکھ کے اجازت لے کے شروع کی ہے، آج تیسرا دن ہے۔ تو میرا بھائی فیصل آباد سے آ رہا تھا تو موٹر وے پہ یا دوسرے جی ٹی روڈ پہ جس روڈ سے بھی آ رہا تھا تو وہاں گاڑی جو ہے ہیٹ اپ ہوئی، انجن سیز ہو گیا، اس نے بونٹ کھولا، جب ریڈیٹر کھولا پانی سارا منہ پہ پڑا، تو وہ مرتے مرتے نہیں بچا ہے۔ تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا کیونکہ رشتہ ہے، ہم نے کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ اس کو فون کرو کہ تم نے اتنی گاڑی کا نقصان ہو گیا ہے، وہ برداشت کر لی ہے، اپنی جان جاتے جاتے بچ گئی ہے، تو میرا پیسہ مجھے واپس کر دو، میں بیوہ عورت ہوں۔ نہیں، اگر وہ پیار سے مانتا تو پھٹے چوک دو۔ اگر آپ حق پہ ہو، آپ تو اللہ کی مدد لے رہے ہو نا، اللہ جانے، اللہ کی مخلوق جانے، ہم تو نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں نہ کسی کو موت دے سکتے ہیں۔ تو کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمل کیا ہے جو میں نے بتایا، جلالی۔ اب یہاں جو بات لوگوں سے فیڈ بیک کے طور پر آئی وہ اچھی بات آئی، اس لیے پھر میں نے دوبارہ آج عمل وہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں۔ جس طرح اس خاتون نے یہ بات کہی کہ میرا جس کو میں نے قرضہ دیا ہوا وہ کون ہے؟ بھائی ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں پہلے فراڈ ہوتے تھے یا قرضہ لے کے مکر جانا یا ذلیل کرنا، یہ باہر ہوتا تھا، گھر سے باہر۔ اور اب کیا ہے کہ بیٹے ماں کو پھسلا کے نرم نرم پولی پولی باتیں کر کے ماں سے پیسے لے لیے ہیں۔ اب ماں جو ہے وہ روٹی روٹی کو محتاج ہے، پائی پائی کو محتاج ہے، وہ بیچاری بھیک مانگتی پھر رہی ہے، یا بیوہ ہے، اس کا کمانے والا کوئی نہیں، وہی 10-5 لاکھ جتنا بھی اس کی جمع پونجی ہے وہ اس کا سہارا ہے۔ تو بیٹوں نے طریقے کے ساتھ جو ہے ماں سے نکلوا لیا، ماں میں نے گھر بنانا ہے، ماں میں نے گاڑی لینی ہے، ماں میں نے موٹر سائیکل لینی ہے، ماں میں نے کاروبار میں ڈالوں گا پھر تمہیں اتنا کما کے دوں گا۔ وہ لالی پاپ دے کے ماں میں بولی ہوتی ماما اللہ دیا گاواں، تو ماں نے بیچاری دے دیتی ہے، دے کے تو پھر بعد ماں کو ذلیل کرتے۔ اس طرح بہنوں نے بھائی کو دیا یا بھائی نے بہنوں کو دیا، یا اس طرح خواتین ہوتی ہیں بہت سی، ہر گھر میں، پنجابی سرائکی ہر قوم کے اندر شادی ہوتی، ظاہر بات اس اتنے اسباب نہیں ہوتے، تو مرد حضرات جو بڑے چلاک ہوتے ہیں، کھرنٹ قسم کے، زید کی طرح کے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بیویوں کو پھسلاتے ہیں، کیونکہ پہلے 4-5 مہینے تو ماشاءاللہ ہیر رانجھا پروگرام چل رہا ہوتا ہے، لیلا مجنوں بھی شرما جاتے ہیں، اتنی محبت ہوتی ہے، خانقاہ آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، وقت نہیں ہے جی بیوی کی خدمت کریں یا مرشد کی جا کے خدمت کریں۔ تو ان دنوں میں پھر وہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جو خاتون ہوتی ہے اس کی نئی نئی زندگی ہوتی ہے، بچی ہوتی ہے، اسے تو پتہ نہیں ہوتا کہ زمانہ کتنا کھرانٹ ہے۔ وہ پہلے آتے سخی لجپال بندی ہے، جا تجھے حق مہر معاف کیا، جا تجھے بخش دیا، جس طرح وہ پیر نہیں کہتے جا ہو جائے گا۔ پہلا ڈائلاگ تو ہماری بچیاں اپنے سسرال جا کے پہلا ڈائلاگ مارتی ہیں، جا تجھے حق مہر معاف کیا۔ اور مرد ماشاءاللہ کتنا بغیرت عزت والا بنا پھر رہا ہوتا ہے، بڑا فخر سمجھتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے حق مہر معاف کر دیا۔ ہے کہ یہ بے شرمی کی بات کہ نہیں؟ معذرت کے ساتھ یہ آپ نے بھی کیا ہوا، لیکن میں سنا رہا ہوں یہ آپ کو بھی ہے۔
99.9% مسلمان اس خطے کا حق مہر معاف کرواتا ہے. کھرب پتی بھی ہے وہ بھی معاف کرواتا ہے, ارب پتی وہ بھی معاف کرواتا ہے. 10-15,000 20,000 50,000 حق مہر ہے, شادی کے اوپر 25-30 لاکھ روپیہ لگا رہے ہو تو وہ اس کا حق ہے, وہ دینے کے بجائے معافی دے دو. ماڑا بندہ معافی دے دو, پہلی رات معافیاں مانگ رہے ہیں. ماشاءاللہ کیسی غیرت پائی ہے. ٹھیک ہے, پہلا بچیاں ہماری کیا کام کرتی, الٹا یہ والا حق مہر چھوڑ دیا. دوسرا میں نے جس طرح بتایا, زید صاحب نے آئینے میں اتار لیا, مجھے تیرے علاوہ نظر ہی کوئی نہیں آتا, تو نہ ہوئی تھی میں انا ہو جاؤں گا. تو یہ ڈائلاگ پہلے 4 مہینے تو ہوتے ہیں نا, مولا علی فرماتے ہیں کہ شادی کا بخار 4 مہینے رہتا ہے, تو 4 مہینے تو ہوتے ہیں. اب زید صاحب نے ایسے ڈائلاگ مارے, تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا, تو نہ ہو بس, نہ تو میں انا ہو جانا بس, تو نہ ایسے کار, میں نے نا کام کرنا دکان پہ, ہاتھ بڑا تانگ ہے, پیسے مل نہیں رہے, قرضہ مل رہا, بھائی سے پوچھا وہ دیتا نہیں, تو اپنا زیور تو دے دے, تو اپنا کیا کر زیور تو دے دے. وہ پولی اس نے اٹھا کے چوڑیاں دے دی, باقی انا نہ ہی نہ ہو جائے. اس نے چوڑیاں اٹھا کے, ماں سے بھی نہیں پوچھا, چوڑیاں اٹھا کے 6 تولے زیور ادھر دے دیے جناب. جب زید صاحب نے لے لیا تو زید صاحب نے کہا نہیں ہوں تو 6 لاکھ مل گیا, ہوں تو چنگا پر میرے نظر آندا ہوں. اب تو میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں, مجھے اندر بھی نظر آتا ہے, باہر بھی نظر آتا ہے, بلکہ تو لائٹ بند کر, میں تجھے بتاتا ہوں کیا کیا کمرے میں ہے. تو پھر تو کون تو میں کون. تو یہ بھی بڑی کہانیاں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیوی نے زیور دیا ہوا ہے اپنے شوہر کو, اس نے جس طرح میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بہلا پھسلا کے لیا ہوا ہے, اب وہ آیت جلالی والا عمل کرے, پیسے تو میاں نہ دینے ہیں یا نہیں دینے, وہ زیادہ میں مار پہ, تو یہ اس کا مطلب یہ عمل وہاں صورت نام والا نہیں ہو سکتا. اس طرح ماں نے بیٹے سے لینے ہیں, بیٹے نے ماں سے لینے ہیں, یا ایسے اور رشتے ہیں, کوئی دوست احباب کا بھی رشتہ ہے, تو وہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جان کو نقصان نہ پہنچے, میرا مال بس مل جائے. تو یہاں آ کے بات آپ ذرا سنیے گا, مال واپس لینا ہے یا اپنا حق کوئی بھی ہے وہ لینا ہے, تو اللہ والے اس کے 2 طریقے ہیں. کتنے؟ 2. ایک ہے ڈنڈے کے ساتھ اور ایک ہے محبت کے ساتھ. جو ڈنڈے والا طریقہ ہے وہ آج ہمارا موضوع نہیں, وہ میں نے بتا دیا اور دوہرا بھی دیا تھوڑا بہت آج بھی ہے. تو جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے محبت میں. محبت اتنی ہو کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جائے پیسے دینے پہ. اب 2 ہی رستے ہیں, اور تیسرا جو رستہ ہے وہ پہ سب سے سستا, سب سے آسان ہے کہ صبر کرو. تو جب صبر نہیں کرنا تو پھر رستے کتنے رہ جائیں گے؟ 2. ایک پہ ہم نے آج جانا نہیں ہے کیونکہ وہ جلال والا ہے, وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے. دوسرا پھر رستہ کون سا رہ جاتا ہے؟ محبت کا. اب یہاں بات بڑی توجہ کے ساتھ سننی, ورنہ یہ عمل برباد ہو جائے گا اور اس کا الٹا نقصان بھی ہوگا کہ آپ کا قرآن پہ اعتقاد اٹھ جائے گا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا. محبت کا عمل کرنے کے لیے کسی پہ بھی, یا یوں کہہ لیں کہ کسی کو بھی اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے, یا تسخیر کا عمل, یا کسی کو مسخر کرنے کے لیے, اپنا گرویدہ کرنے کے لیے اس زبان کو تالا لگانا پڑے گا. سمجھ آ رہی بات کریں؟ کیونکہ آپ نے یہ باتیں پہلی دفعہ سنی ہے نا, تو میں اس لیے بار بار میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. جب تک آپ اپنی زبان بند نہیں کریں گے یہ قرآن کا اثر نہیں جائے گا. یہ قرآن کا اثر نہیں جائے گا. کیسے نہیں جائے گا میں ابھی سمجھاتا ہوں. اب آپ نے محبت کا عمل کیا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ماں ہیں, ماں نے پیسے لینے ہیں بیٹے سے, بیٹے کا نام ہے زید, ٹھیک ہے. اب ماں کیا کرے گی؟ روزانہ سورہ کوثر 30واں سپارہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, چھوٹی سی سورت ہے, 129 مرتبہ 129 یعنی 129 129 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک جو سا مرضی پڑھ کے ماں یہ دعا کرے گی کہ یا اللہ یہ جو میں نے سورہ کوثر 129 مرتبہ پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب ہدیۃً تحفۃً میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتی ہوں, قبول و منظور فرما. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے میں اپنے بیٹے زید کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں. اے اللہ اس کے دل میں اس عمل کی برکت سے محبت ڈال دے, اور اتنی محبت ڈال دے کہ وہ میرے پیسے لوٹانے پہ مجبور ہو جائے.
اب یہ نیت سمجھ آ گئی نیت. اب وہ پیچھے آئیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ برباد. اس کا نفع نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ عمل ہے محبت کا. ہم نے کبھی کسی سے محبت کی نہیں ہے. ہم تو کرتے ہیں فراڈ، اور فراڈ نہ بھی کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں. تو محبت میں قربانی دینی پڑتی، تو قربانی کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. محبت میں قربانی ہے، محبت میں صبر ہے. کیا ہے؟ صبر ہے. اب اللہ والو جو بندہ وظیفوں پہ آ جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ مایوس ہو چکا ہے. جب تک اس کو اپنے مسل کے اوپر زور تھا کہ میں 2 چپڑے لگا کے لے لوں گا تو وہ لے لیتا. جب تھانہ کچہری کی آس تھی تو لے لیتا. جو بندہ وظیفہ مانگنے آ گیا یا وظیفے پڑھنا شروع ہو گیا تو سمجھ لو وہ تمام اسباب سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا، فارغ ہو گیا ہوا ہے. تو اس نے قرض واپس لینے کے لیے کیا تقدو نہیں کی ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسری بات کیا اس سے ثابت ہو گئی کہ اس کے دل میں جس سے قرضہ لینا ہے شدید نفرت ہوگی. شدید نفرت ہوگی. گالیاں نکالے گا ماں بہن کی، نہ ماں چھوڑے گا نہ بہن. اٹھتے بیٹھتے غیبت برائیاں کھا گیا، فراڈیے ہیں، دا پیو بھی فراڈیا سی نہ دی ماں بھی فراڈی، یعنی اتنی کہ نفرت ہوگی. اب اس کے اوپر کنٹرول کرنا، اس کے اوپر سل رکھنا، اس کے اوپر پتھر رکھنا اس وظیفے کی شرط ہے، ورنہ یہ اثر نہیں کرے گا. اب میں آپ کو عقلی طور پہ سمجھاتا ہوں. یہ جو میں نے عمل بتایا ہے یا بتا رہا ہوں، بنیادی طور پہ یہ روحانیت کی جو ذیلی شاخ ہے، جس کو آج کی زبان میں ٹیلی پیتھی ہم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی پیتھی. یہ ٹیلی پیتھی کا عمل ہے جس عمل کے ذریعے اولیاء اللہ آپس میں روحانی کلام کرتے ہیں. یہ عمل اس کا ہے. تو کیونکہ آپ کی ریاضت نہیں ہے، مجاہدہ نہیں ہے، پھر دوسرا یہ عمل کر رہے ہیں اس شخص کے لیے جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی پیار نہیں رہ گیا، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، فراڈ کیا ہوا ہے، آپ کا دل دکھا ہوا ہے. تو آپ کے منہ سے تو کئی بار نہیں لاکھوں بار بدوائیں نکلی ہوئی ہیں اس کے لیے. تو اب آپ مجبور ہو کے، مایوس ہو کے وظیفے کی طرف آئیں. اب ان جذبات، ان نفرت کے جذبات کو قابو کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں میں نفرت کے جذبات قابو کر لوں گا یا کر لوں گی، پھر تو یہ عمل کرو. اگر نفرت کے جذبات کو قابو نہیں کر سکتے تو پھر وہی جلالی عمل کرو، سورۃ انعام والا. اور اگر وہ بھی نہیں کرنا تو پھر صبر کرو. پھر کیا کرو؟ صبر کرو. اما اللہ دیسی، اما اللہ دیسی. وہ ایک صاحب نے ماں سے پیسے لے لیے، وہ ماں جب بھی مانگے کہ ماں اللہ دیسی، اللہ ڈیسی، سرائکی میں ڈال بولتے ہیں نا، ماں اللہ ڈیسی، اللہ ڈیسی یعنی اللہ دے گا، اللہ دے گا. تو جب ماں کو غصہ آ گیا تو ماں نے جب ڈانٹ ڈپٹ کی، ماں تو نے لے کے کیا کرنا ہے؟ مر تو جانا ہی ہے، تو نے لے کے کیا کرنے ہیں؟ مر تو جانا ہے. اب ماں کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ تو آگے سے بولتا نا کہ بھئی میں نے مر جانا، تو نے زندہ رہنا ہے. تو ماں رو کے چپ کر جاتی ہے کہ دیکھیے اب پیسے بھی نہیں دے رہا، اوپر سے میرے مرنے کی دعائیں کر رہا ہے، بد دعائیں دے رہا ہے کہ ماں اگر میں پیسے دے بھی دوں تو بوڑھی ہوگی، تیرے کس کام کے، مر تو نے جانا ہی ہے، مر جائے گی تب بھی تو میرے ہی ہیں، تو نے اچھا نہیں اپنے ہاتھ سے مجھے دے دیے. تو میں نے بتایا نا کہ یہ زید اپنی ماں کو ایسے آئینے میں اتار کے، بیوی کو اتار کے یہ پھر پیسے لے لیتے ہیں، تو پھر وہ واپسی کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اب ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، یا ادھر سے مرد ہے، اس نے اپنے بھائی سے لینے ہیں، والد سے لینے ہیں، چچا سے لینے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس کو سزا نہ ملے. تو پھر میں نے کیا کہا ہے؟ جو اس کو گالیاں نکالی ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، اس کے اوپر کیا کرنا پڑے گا؟ کنٹرول. کیوں کنٹرول کرنا پڑے گا؟ جب اللہ والے آپ نے عمل شروع کر لیا، جس طرح مثال کے طور پہ ہم زید کو مذاق کر رہے ہیں کہ زید سے آپ نے پیسے لینے ہیں، ٹھیک ہے، ہم 2 3 4 5 سال سے رقم اٹکی ہوئی ہے، تو میں نے کیا کہا؟ مثال کے طور پہ میں نے لینے ہیں، تو میرے دل میں کتنی نفرت ہوگی اس کے لیے کہ بھائی میں نے کتنی بار اس کو کہا ہوگا میرے پیسے دے دو، میرے پیسے دے دو. اب یہ پیسے نہیں دے رہا یا دینا نہیں چاہتا، تو میں ادھر سے کڑ رہا ہوں، گالیاں نکال رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، دھمکیاں بھیج رہا ہوں، اس کے اندر میرے بارے میں نیگیٹیوٹی ہے. کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے.
یعنی نیگیٹو انرجی ہے. ادھر سے میں نے گالیاں نکالی، غیبت کی، دھمکیاں بھیجی، غصہ بھیجا، تو میں نے نیگیٹو انرجی ادھر سے اور بھیجی. پیسہ قیامت تک واپس نہیں آتا. یہ میں عقلی طور پہ، سائنسی طور پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. پیسہ قیامت تک نہیں آئے گا. اب آپ نے عمل کر لیا میری یہ بات سن کے. اب رات آپ نے عمل کیا، 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرنے کے بعد ان کے وسیلہ جلیلہ سے زید کو ہدیہ کر دی. یہ اب آپ نے کیا بھیجی ہے؟ پازیٹیو انرجی، کہ اس کی روح کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، کہ اس کی روح میری روح کے ساتھ مطابقت اختیار کر جائے، گرویدہ ہو جائے. رات کو عمل کر لیا تو صبح اٹھ کے پھر برائیاں شروع کر دی، گالیاں نکالنے شروع کر دی. کوئی مل گیا، ہاں وہ زید نے پیسے واپس دے دیے ہیں، بس پھر 2 دونی 4 پھر شروع ہو گئے. تو جو رات کو عمل کیا وہ سارا کیا ہو گیا؟ فاسد. اب دیکھیں یہ بات عمل بتانا یہ 2.5 منٹ کا کام تھا، تو یہ مجھے آدھا گھنٹہ اس لیے بولنا پڑا ہے کہ اگر یہ آپ کو وضاحت نہیں معلوم ہوگی، ٹیکنیکل گراؤنڈز نہیں معلوم ہوں گی، تو آپ کو روحانیت میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا، وظائف سے کوئی نفع نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل جو ہے اور بیماریوں کا اور مسائل کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. آج آپ حضرات جب اپنا ڈیٹا ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں منتقل کرتے ہیں، یعنی ٹرانسفر کرتے ہیں، چاہے وائی فائی کے ذریعے کریں، چاہے بلوٹوتھ کے ذریعے کریں، چاہے شیئرڈ کے ذریعے کریں، کوئی بھی ایپ استعمال یا کوئی بھی سورس آپ استعمال کرتے ہیں، تو بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ دونوں موبائل کا آپس میں پیر ہونا، یعنی پیرنگ ہونا. تو جب تک پیرنگ نہیں ہوگی، یونین نہیں ہوگی، تو ادھر کا ڈیٹا ادھر، ادھر کا ادھر ٹرانسفر نہیں ہوتا. جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں اس کی روح کے اندر نیگیٹیوٹی ہے. اب آپ اس نیگیٹیوٹی کو قرآن کے ذریعے پازیٹیوٹی میں بدلنا چاہتے ہیں. ایسے کر رہے ہیں نا؟ اس کی روح میں جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہم نے کدھر کنورٹ کرنا ہے؟ پازیٹیوٹی میں. تو ساتھ گالیاں بھی نکالے جائیں، پھر تو قیامت تک وقت چاہیے. تو جتنا ہم صبر کریں گے، دن میں یہ عمل 2 بار کر کے کریں گے، 3 بار کریں گے، جتنی ادھر سے پازیٹیو انرجی نور بھیجیں گے، اتنی اس کی روح جو ہے وہ صاف ہوگی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی، آپ کی طرف متوجہ ہوگی. اب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. یہ جو ٹیلی پیتھی کا عمل ہے، جو لوگ پڑھے لکھے نہیں انہیں بھی سمجھ آ جائے. دیکھیے آپ کا دشمن ہے کوئی بھی، یا کوئی کہیں ناراضگی آپ کی ہے، آپ کی بول چال نہیں ہے، ان کے گھر سے رات کو میٹھے چاولوں کی ایک پلیٹ آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ میٹھے چاولوں کی پلیٹ آ جاتی ہے. بچہ آتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے جی ہم غلام رسول کے گھر سے آئے ہیں، ابو نے سلام بھیجا ہے تو ساتھ یہ چاول بھیجے ہیں. تو جو آپ کی نفرت ہے جو آسمانوں پہ گئی ہوئی، وہ دڑم میں نیچے آئے گی، کیونکہ سلام کے ساتھ کیا ہے؟ سلامتی. تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہو، تو غلطی مانی ہے تو اب وہ ہمارے ساتھ بول چال کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے سلام بھی بھیجا ہے اور چاول بھی بھیجے. 2-4 دن کے بعد وہ کوئی روٹی بھیج دیتے ہیں، پھر 2-4 دن کے بعد کوئی سالن بھیج دیتے ہیں، پھر 2-4 دن کے بعد کوئی اور کھانے پینے کی چیز بھیج دیتے ہیں. تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ نفرت بڑھتی جائے گی یا کم ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی. تو یہ ظاہری ہدیہ ہے جو آپ کو سمجھ آ گیا ہے، جو میں نے سمجھایا تو آپ کو سمجھ آ گیا. یہ روحانی ہدیہ ہے. جیسے ظاہری ہدیہ دیا، اس نے نفرت کو کیا کر دیا؟ کم. اب آپس میں امکان ہے کہ آپ لوگوں کی صلح ہو جائے. کبھی آپ بھی کہیں گے یار انہوں نے 5-6 بار بھیجا ہے، کوئی نہیں ہم بھی بھیجتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تعلق دوبارہ استوار ہو جائے گا، رشتہ بچ جائے گا. بے نہیں، یہ روحانی ہدیہ ہے. روحانی ہدیہ ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو آپ نے پیسے مانگ لیے، وہ نہیں دیتا. اب آپ روحانی طور پہ اسے مفلوج کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ میرے سے محبت میں آ جائے، اور اس کی محبت اس کو اتنا مجبور کر دے کہ دیکھیے کہ نہیں یار میں زمانے کے ساتھ تو فراڈ کر سکتا ہوں، ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، میں نے دینے ہیں. چلو نہ بھی دے، آ کے یہ کہہ دے جی میرے ذمے ہیں، جو ہی آ جائیں گے میں دے دوں گا، تو آپ کی تسلی ہو جائے گی نا، آپ کو ایک دم سکون ہو جائے گا. چلو شکر ہے یار ماننا تو ہے. پہلے تو مانتا بھی نہیں تھا، فون ہی نہیں اٹھاتا تھا، گھر جاتے تھے دروازہ نہیں کھولتا تھا. تو اللہ یہ جو ٹیلی پیتھی ہے، اس کا بنیادی جو کلیہ ہے، اصول ہے، وہ کیا ہے کہ دونوں کی روح کا آپس میں
پیئر ہونا یعنی پیئرنگ ہونا، مطابقت ہونا، کمپیٹیبلٹی ہونا. تو آپ کو اب زید کی روح ہمارے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے ہڑا پکا جو کھا جو. اب وہ اس کی روح پہلے نیگیٹیوٹی بڑی ہوئی ہے. ادھر سے ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہے ہی فراڈیا، وہ ہے ہی بغیرت ہے، وہ دے بڑے بھی ہیں جیسا وہ فلانا بھی ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارا نیگیٹو امپیکٹ جو ہے اس کی طرف جائے جا رہا ہے. تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ اتنا ہمارے اور مخالف ہوتا جائے گا، جو پیسے ملنے کا امکان بھی وہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی لیے اب آپ کو یہ مضمون تھوڑا ذہن رکھیں تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کی طرف جائیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس نے کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کی اس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا. اس لیے دین اسلام کے اندر بیک بائٹنگ کو، غیبت کو بدترین گناہ کہا گیا. بدترین گناہ. حسد ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، بہتان ہو گئی، یہ شیطانی کام ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو انرجی بڑھتی ہے، نیگیٹو انرجی بڑھتی ہے. اور پاکستانی قوم ماشاءاللہ تو باز نہیں آتی غیبت سے. 3 بندے بیٹھے ہوں، ایک اٹھ کے جائے تو وہ دونوں اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو اس اپنی عادت کو اگر تو آپ قابو کر سکتے ہیں تو پھر ٹیلی پیتھی کی طرف آئیں. پھر یہ آپ کو فن آ گیا، ہنر آ گیا. پھر صرف یہ ہنر پیسے لینے کے لیے نہیں ہے. جس بندے کو بھی اپنی لائن پہ لے کے آنا ہے، ہم پیالہ ہم نوالا بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے ایصال ثواب والا. اس کی روح آپ کی طرف متوجہ ہوتی جائے. اور لوگوں یہ ٹیلی پیتھی یہ کیونکہ مسلمان کے پاس تو علم نہیں. آپ یہ دیکھو کہ بدبختی کا عالم یہ ہے، روحانیت کا تعلق ہے اسلام کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ. میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میڈیٹیشن کے اوپر، ٹیلی پیتھی کے اوپر، روحانیت کے اوپر کوئی مجھے مسلم اسکالر کا یوٹیوب چینل، کوئی کتاب، کوئی مستند مواد ڈھونڈ کے دکھا دیں جو سزا چور کی میں لینے کو تیار. اور اگر ملے گا بھی وہ قابل فہم نہیں ہے، سائنٹیفکلی پروفڈ نہیں ہے. اب ڈکونسلا پروگرام آج کے دور میں نہیں چلتا کیونکہ یہ علم ہے. اس علم کو آپ کو سائنٹیفکلی بتانا پڑے گا. تو سائنٹیفکلی جو کتابیں پرانی کچھ لکھی بھی ہیں تو 2-4 صفحے ملتے بھی ہیں، تو ان میں ایک فکرہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. تو اس کے اوپر ریسرچ کس کی ہے؟ میڈیٹیشن کے اوپر گورے کی، ہندوؤں کی، بدھ مت کی. بدھ مت اپنے 6 سال کے بچے کو میڈیٹیشن سکھاتے ہیں، اور ہمارا مولوی منبر پہ بیٹھ کے کفر کے فتوے لگاتا ہے کہ مراقبہ جو ہے یہ صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا. اس مولوی کو، یہ صدقے کھانے والے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ تیرا نبی غار ہیرا میں کیا لینے کے لیے جاتا تھا. کبھی تو نبی کی زندگی وہاں سے پڑھ کے دیکھ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی 1 دن، کبھی 2 دن، کبھی 3 دن، اور بسا اوقات 8 دن، 10 دن جو ہے غار ہیرا میں قیام کرتے تھے. اس وقت نہ نماز تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کوئی ذکر، نہ اذکار. کیا کرتے تھے وہاں؟ تو کھنگال اپنے نبی کی زندگی کو، تجھے پتا چلے کہ وہاں فکر ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ فکر ہوتی تھی. تو فکر کا نام ہی میڈیٹیشن ہے. فکر کو انگلش میں میڈیٹیشن کہتے ہیں. اس کو تصوف کی زبان میں ہم مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ کہا تو کافر ہو گئے، میڈیٹیشن کہی تو ماڈرن ہو گئے ہیں. میڈیٹیشن کہی تو پھر ہم ماڈرن ہو گئے. اور اگر ہم نے کہہ دیا کہ ہم بھی فکر کرتے ہیں، بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے کا لفظ بول لیا تو ہم کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، بدعتی ہو گئے. ماشاءاللہ کیسی جہالت پائی ہم نے، ہے کہ نہیں؟ کہ دنیا میں مائی کا لال ایسا نہیں ہوگا ہمارے جیسا جاہل ہے کہ کافر جس کا تعلق واسطہ نہیں ہے روحانیت سے، تعلق واسطہ نہیں ہے. میڈیٹیشن، مراقبہ، ٹیلی پیتھی بدھ مت کے اندر، ہندوؤں کے اندر، پنڈتوں کے اندر اس حد تک ہے کہ تصور. اب کیا کہتے ہیں جی یہ ادھر سے آئی ہے، ادھر سے ادھر آئی ہے. بھائی جو ادیان پہلے چلے آ رہے تھے، کیا عیسائیت کے اندر روحانیت نہیں تھی؟ انجیل کے اندر روحانیت نہیں تھی؟ زبور کے اندر روحانیت نہیں تھی؟ کیسی ہماری مت ماری ہوئی ہے. ہم یہ کہیں لوگوں کو
کیا آدم علیہ السلام روحانی شخصیت نہیں تھے؟ نبی روحانی شخصیت نہیں ہوتا؟ کیا وہ محض مذہبی شخصیت ہوتا ہے؟ روحانیت کو دنیا میں لے کے آنے والے تو ہم ہیں. یہ تو کفار مشرکین نے ہمارے سے چرائی ہے. تفکر کرنے والے تو ہم ہیں. لا یشعرون کا کیا معنی ہے؟ لا یبصرون کا کیا معنی ہے؟ لا تعملون کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں 1200 سے بھی زیادہ مرتبہ اس کے اوپر کلام ہوا ہے کہ تم سوچتے نہیں ہو، تم جانتے نہیں ہو، تمہیں شعور نہیں ہے، تم تفکر نہیں کرتے. اللہ کیا فرماتا؟ وفی انفسکم، میں تمہارے اندر ہوں، لا تبصرون، تم نہیں جانتے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے کبھی سوچا؟ اور کوئی سوچتا ہے تو کہتے ہیں کافر تھی گیا، مشرک ہو گیا، کہتا ہے عبادت وجود، کہتا ہے میں علامہ. ہمیں ادھر لے کے چل پڑتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں 1 منٹ کے اندر. تو اللہ، یہ میں نے باتیں اس لیے کہی ہیں کہ کیونکہ یہ عمل اس طرح کا ہے تو کسی کے دل میں کوئی اشکال نہ پیدا ہو، ذہن میں کوئی بات ایسی نہ آئے. جب تک آپ اپنی طرف سے جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بھیجنا منع نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، اس عمل کو ہاتھ نہیں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں میری سسرال کے اندر عزت ہو تب بھی آپ یہ عمل کریں. اب دیکھیں بات کہاں سے شروع تھی، عمل کہاں سے میں شروع کیا تھا؟ پیسے لینے کے لیے. تو روحانیت اللہ والو، جس طرح رب کی رحمت وسیع ہے اس طرح روحانیت کی کوئی حدود نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے، آپ اسے 20 کام لے سکتے ہیں. شرط کیا ہے کہ آپ نے کسی کامل سے جوتے کھائے ہوں. نعمان صاحب جوتے اٹھائے نہیں، کھائے ہوں، کیونکہ آج کل بھاگ بھاگ کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں نا. کوئی اللہ والا دے جوتے چکتا ہے تو کوئی اون نمازی نے چک کے لے جاتا ہے. تو چکن دا رواج ہے، کھان دا رواج نہیں. روحانیت ملتی ہے جوتے کھانے سے. تو یہ باتیں اسے سمجھ آئیں گی یا وہ سمجھا سکتا ہے جس نے مارے کھائی ہوں. تو یہ عمل محض میں نے بتانا تھا کس کے لیے؟ کسی سے پیسہ لینا ہے، لیکن آپ کی دشمنی ہے، کہیں آپ یہ دشمنی کو اس کے ساتھ ختم کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کریں. بہو ہے وہ کہتی، بیٹی ہے وہ کہتی ہے جی میرے سسرال والے جس طرح آج کل فی زمانہ چل رہا ہے، تب بھی عمل کریں کہ سسرال والے جو ہے میرے دم چھلا بن جائے. عورت ہے وہ اپنے مرد کو گرویدہ کرنا چاہتی ہے تب بھی یہ عمل کریں. ماں باپ ہیں، اولاد نافرمان ہے، ان کو اپنا گرویدہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ عمل کریں. کاروبار نہیں چلتا، گاہک نہیں آتے، گاہکوں کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈھول نہیں بجانا، یوٹیوب پہ اشتہار نہیں دینے ننگی عورتوں والے، یہ عمل کرنا ہے. کیوں؟ ہمارا یقین کس پہ ہے؟ اور اشتہار دے تو اشتہار میں خوبصورت سی لڑکی ہو تو گاہک آئے گا. ماشاءاللہ مسلمان ہے نا، یقین بن گیا ہوا ہے، یقین بن گیا ہوا ہے. اشتہار ہو، اشتہار کے اندر عورت ہو تو گاہک آئے گا. اور ہمارے شریعت نے کیا ہمیں سکھایا ہے کہ تیرا اللہ پہ توکل ہو اور تو ذکر کے اندر ہو، گاہک آئے گا. تو اس لیے یہ میں نے باتیں ساری کہی ہیں کہ کسی قسم کا اشکال نہ رہے کہ اس عمل کو صرف اس کام کے لیے نہیں ہے، ہر کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے صرف محض پیسے لینے ہیں تو اس کے لیے میں نے بتایا، مثال کے طور پہ زید سے پیسے لینے ہیں تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد یکسو ہو کے، عشاء کو شرط نہیں ہے لیکن کوئی ایک وقت رکھ لے. عمومی طور پہ کیونکہ سوتے وقت ذرا یکسوئی ہوتی ہے، دن کے وقت کام ہوتی ہے، پھر یہ عمل اتنا کارگر نہیں ہوتا، مفید نہیں رہ جاتا. تو رات سونے سے پہلے یکسو ہو کے، باوضو ہو کے، یہ عمل ٹی وی لانچ میں کرنے والا نہیں ہے. ٹیلی پیتھی ٹی وی لانچ میں نہیں ہو سکتی، اس لیے تنہائی چاہیے، اس لیے یکسو ہونا ضروری ہے، شرط ہے. ٹھیک ہے، یہ ورد نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے. آپ بالکل یکسو ہو، کمرے میں کوئی بولنے والا نہ ہو، کوئی ٹی وی نہ چل رہا ہو، یعنی کمرہ بند ہو، آپ اکیلے ہوں. اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو کم از کم کمرے میں خاموشی ضرور ہو. تو آپ کیا پڑھیں گے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 129 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود پاک جون سا مرضی پڑھ کے آپ کیا کہیں گے کہ یا اللہ میں اس کا اجر و ثواب ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا یا کرتی ہوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے زید کی روح کو ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یا اللہ اس کی روح میں اتنی محبت ڈال دے کہ وہ میرا قرض واپس کرنے پہ مجبور ہو جائے، اس کی روح کو میرا گرویدہ کر دے، عاشق کر دے.
عمل ختم ہو گیا، دعا کر۔ اب سارا دن کیا کرنا ہے؟ منہ کو تالا، غیبت نہیں کرنی، برائی نہیں کرنی، اس کے بارے میں ذہن میں نیگیٹو سوچنا نہیں۔ جتنا یہ نہیں ہو کہ منہ تو بند کر لے تو بیچی اچ کم پائی ہے، وہ ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی کیا کیا ہے یار، کر تو کچھ نہیں سکتے، نہ اس کے منہ پہ کچھ کہہ سکتے ہیں، اندر میں 5-7 گالاں ہوا کڈیاں نے بڑیاں بڑیاں۔ تو جب بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا، اس کا آخری ہتھیار پھر یہ اندر ہوتا ہے، وہ دل دل میں گالیاں نکالتا ہے، تو بات تو پھر وہیں کی وہیں آ گئی۔ ہم نے دل کے ساتھ دل جوڑنا ہے، تو زبان بند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل میں کم چوک کے رکھنا ہے، ادھر بھی نیگیٹو خیال نہیں، کیونکہ جو ادھر خیال ہوگا وہ ادھر جانا ہے۔ دیکھیں نا، آپ ایس ایم ایس کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں وہ دوسرے نمبر پہ جاتا ہے، واٹس ایپ کرتے ہیں، جو ادھر لکھتے ہیں ادھر جاتا ہے، جو آپ ادھر لکھ رہے ہیں وہی ادھر جانا ہے۔ ادھر گالیاں لکھ رہے ہیں، ادھر محبت کیسے آ جائے گی؟ تو یہ بنیادی اس کا اصول ہے۔ بلّہ والا میں سمجھا پایا ہوں گا، نہیں سمجھا پایا، کچھ سمجھ آ گئی تھوڑی بہت؟ آپ حضرات زبان بھی بند رکھنی ہے اور ذہن کو منتشر کرنا ہے، ہٹانا ہے۔ 2-4-5 دن آپ کو دقت ہوگی، کیونکہ دکھ تو ہے یہ، اس کا مجھے ادراک ہے، لیکن کیونکہ یہ اس کا علاج بھی ہے۔ آپ جب غیبت سے بچیں گے، آپ کے اعمال بھی بچیں گے، ظلمت سے بچیں گے، گناہ سے بچیں گے۔ اب یہ آپ نے ایک دن کا عمل کر لیا، پہلے دن آپ کو مشکل ہوگی، غصہ چڑھے گا وغیرہ وغیرہ، اگلے دن پھر عمل کریں، پھر کریں، اس کا کیا ہوگا؟ 7-8 دن میں آپ کی روح اس کے ساتھ مطابقت اختیار کرنا شروع کر دے۔ جب آپ عمل کریں، اب آپ بھولنا شروع ہو گیا، اب آپ کے دل میں زید کے لیے کوئی گالی، کوئی بری بات، کوئی غیبت، کوئی بہتان، کوئی دھمکی، ایسی کیفیت بدن میں نہیں آتی، تو یہ آپ کے تندرست ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے زید بھی تندرست ہو رہا ہے۔ اب نہ ادھر سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، نہ ادھر سے نیگیٹو انرجی ادھر جا رہی ہے۔ اب ادھر سے پازیٹیو انرجی جب جاتی جائے گی، جو ابھی میں نے وضاحت کی، جب روحانی ہدیہ دیتے جائیں گے، ایک بار کیا ہوگا کہ اس کی جو روح ہے وہ آپ کی روح کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ بس جب روح متوجہ ہو گئی تو ہماری پیرنگ پہلے پیرنگ کیا ہوگی؟ اگر سگنل کمزور ہو تو پیرنگ ہو کے ٹوٹ جاتی ہے، ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں اللہ والو، اگر آپ موبائل کو سمجھ لو، آپ کو پوری روحانیت سمجھ آ جائے گی۔ تو جب جتنے سگنل سٹرونگ ہوں گے، ڈیٹا اتنی تیزی کے ساتھ ٹرانسفر ہوگا اور آسانی کے ساتھ ٹرانسفر ہوگا۔ جب یہ عمل 20-25 دن 30 دن آپ کریں گے، روزانہ کریں گے، اس کیا ہوگا؟ اس کی روح جو غلیظ ہوئی تھی، اب وہ روح جب اٹھے گی، پرواز کرے گی، تو وہ آپ کی محبت میں آ جائے گا۔ محبت میں جب آ جائے گا تو پھر آپ کو بات منوانا آسان ہے۔ ہاں، اس میں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ کہ جب تک پیسے نہ مل جائیں اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ بسا اوقات اس عمل کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے 5 دن 7 دن یہ عمل کیا، مثلا ماں نے عمل کیا بیٹوں کے لیے، بیٹا تیسرے دن آ گیا، ماں کو میٹھیاں گلاں کر کے پھر بسلا کے پھر نکل گیا، تو ماں نے عمل چھوڑ دیا۔ پہلے تو چلو منہ ہی نہیں لانا، چلو آ گیا اب دے بھی دے گا، نہ اب نہیں دیتا۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک پیسے مل نہیں جاتے، کیونکہ اس عمل کی میعاد عوام الناس میں اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی ٹیلی پیتھی کی پریکٹس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنے پہ 2 مہینے لگ جائیں، تو میں کہہ دوں یہ عمل 20 دن کا، آپ کہیں گے حضرت تو 20 دن میں ہوا ہی نہیں ہے، تو قرآن پہ بھی حرف آئے گا، آپ بدزن قرآن سے ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ ہر بندے کی اپنی استعداد کے اوپر ہے کہ وہ کتنی لگن کے ساتھ یا کتنا جلدی وہ دل صاف کرنے والا بندہ ہے، تو دل صاف کر کے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ پھر قرآن جو باقی کمی ہے ادھر بھی ادھر بھی وہ کون نکالے گا؟ قرآن نکال دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ دوسرا طریقہ ہے پیسے واپس لینے کا۔ کسی نے فراڈ کیا ہو، قرض لیا ہو، دے نہ رہا ہو، لارے لگا رہا ہو یا مکر گیا ہو، یہ دوسرا اس کے لیے طریقہ ہے۔ اور خاص طور پہ یہ عمل کارگر ہوگا وہاں پہ جو اپنے ہیں، جو آپ کا سرکل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح پہلا عمل ہم نے اپلوڈ کیا تو اس میں بہت سے لوگوں نے کمپنیوں سے پیسے لینے ہیں، جس طرح آج کل ہاؤسنگ سوسائٹی والے یا قسطوں پہ کام کرنے والے لوگ قسطوں پہ چیزیں دینے کے، وہ کچھ پیسے قسطوں کے لے لیے پلاٹ کے، یا ساری پیمنٹ لے لی، یا کسی نے ٹوکن منی لے لی، اب وہ ہاتھ نہیں آ رہے، تو ادھر یہ عمل نہیں کام آئے گا، یہ ٹیلی پیتھی ادھر نہیں کام آئے گا، کیونکہ وہ کسے کہتے ہیں نسلی بدبخت لوگ ہیں، ازلی بدبخت ہے، ان کے لیے وہ ڈنڈے والا عمل ہے، ان کے لیے شریعت بھی اجازت دیتی ہے، وہ ڈنڈے کے بغیر نہیں قابو آئے گی۔ یہ عمل کہاں؟ جہاں رشتہ داریاں ہیں، جہاں
دیکھیں نا یہ عمل وہاں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے دل میں بھائی کی محبت ہے. یہ عمل محبت والا ہے. تو ایک بندہ فراڈ کر کے رفو چکر ہو گیا ہوا ہے, تو وہ محبت میں کیسے آپ کے ساتھ رابطہ کر لے گا؟ وہ تو ازلی نسلی بدبخت ہے, اس کے لیے ڈنڈا چلے گا. یہ عمل ہے دوست کے لیے, ہمسائے کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, جتنے بھی رشتے ہیں, یا ہر اس بندے کے لیے جس کو آپ کھونا نہیں چاہتے. مختصر یہ عمل وہاں چلے گا جو آپ کے سرکل کے اندر ہے. جو باہر کے کاروباری معاملات ہیں, دور دراز کے لوگ ہیں, ان پہ یہ عمل اثر نہیں کرے گا. نہ آپ اس درجے کے ہیں, اس درجے کے لیے تو مقام ولایت پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اولیاء اللہ بھی جو ہیں ان کے اوپر تجلی جلالی کا جو فیضان ہے وہ بیچتے ہیں, تب جا کے وہ لوگ قابو آتے ہیں, ایسا تھوڑی ہو جاتے ہیں. تو یہ عمل کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے کہ جب یہ عمل کر لینا ہے محبت کا, پھر دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات رکھنے, نفرت کے جذبات نہیں رکھنے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس عمل کا کوئی معیار نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی ریاضت بھی ہے. کتنی لگن اور محبت سے عمل کرتے ہیں. یہ 2 دن میں بھی کام ہو سکتا ہے, 2 مہینے میں بھی کام ہو سکتا ہے, 2 سال میں بھی کام ہو سکتا ہے. لیکن اس عمل کا نفع یہ ہوگا کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی, آپ کے رشتے بھی بچ جائیں گے, اور انشاءاللہ پیسہ بھی واپس آ جائے گا. تو آپ تمام حضرات کو اجازت ہے. ساتھ آپ میں تھوڑا سا ٹیلی پیتھی کے حوالے سے بھی موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ سن لیں, جو سوشل میڈیا پہ سنوں نے بھی اجازت.